بے شک جو اللہ کے دوست ہیں ان پر کچھ خوف نہیں۔ تھانے دار کا اگر کوئی دوست ہو، SHO علاقے میں ہوتا ہے نا، اسٹیشن ہاؤس آفیسر، SHO کہتے ہیں جی یہ بڑا انسپیکٹر ہے، تھانے دار ہے، اس کا جو دوست ہو وہ پورے علاقے میں بڑا بے فکر ہو کے چلتا ہے کہ تھانے دار میرا دوست ہے، کسی نے مجھے تنگ کیا تو تھانے دار اس کو پکڑ لے گا، اس کو سزا دے گا، تو وہ اس علاقے میں بے خوف۔ اس سے آگے چلا جائے تو کوئی ڈویژن میں ہوتا ہے، IG ہوگا، انسپیکٹر جنرل جو اس کا یار ہے، وہ اپنے آپ کو اور زیادہ بے فکر محسوس کرے گا، بے خوف محسوس کرے گا، پھر وزیر کا یار، پھر گورنر کا یار، پھر وزیر اعظم کا یار، پھر صدر کا یار، کہ جی پورے ملک میں بے خوف، میں صدر کا یار ہوں۔ تو جو تعلق آپ کو بے خوف کرے آپ اس کو بڑا کہتے ہیں، بلا تشبیہ۔ کہاں یہ دنیا دار لوگ، اللہ فرماتا ہے لا خوف علیہم، جو میرے دوست ہیں ان کو کچھ خوف نہیں ہے، ان پر کچھ خوف۔ اب خوف کئی قسم کا ہوتا ہے، سچ بولنے کا کہ میں سچ بولوں گا تو پکڑا جاؤں گا، میں اکیلا بیٹھوں گا تو مجھے کچھ ہو جائے گا، یہ تنہا ہوں کہیں ہوں ان کو کسی دنیاوی چیز کا خوف۔ کہتے ہیں نا جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر کسی اور سے نہیں ڈرتا، چونکہ یہ اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، اللہ تعالی جل مجدہ الکریم ان کی حفاظت فرماتا ہے، ان کو کچھ خوف نہیں۔ یہ خوف بھی پورا ایک موضوع ہے۔ خوف کتنی قسم کا، آپ کہیں گے جی شیر سے ڈر جاتے ہیں، سانپ سے ڈر جاتے ہیں، لوگ تو چیونٹی سے ڈر جاتے ہیں، کیڑے سے ڈر جاتے ہیں، اصل یہ اللہ والے ڈرتے اونچی۔ آپ کو میں نے کئی مرتبہ سنایا، کتنے بزرگ ہیں وہ شیر پر سواری کرتے رہے، سانپ کو ہاتھ میں کوڑا بنا کے پکڑتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر کا واقعہ موجود، وہ آ رہے تھے، آگے لوگ بھاگ رہے تھے، کیا ہو گیا جی؟ شیر آ گیا بستی میں۔ تو حضرت اپنی سواری سے اترے، آگے بڑھ کے شیر کا کان پکڑا، یہ تیرا علاقہ نہیں ہے، لوگوں کو پریشان نہ کر، چل۔ صحابی رسول شیر کا کان پکڑ کے کہہ رہے تیرا علاقہ نہیں ہے، جا جہاں لوگوں کو تنگ نہ کر۔ وہ ایک طرف چلا گیا۔ تو اللہ والے اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اس طرح کے واقعات متعدد موجود ہیں، مستند کتابوں میں موجود ہیں، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے، اور ان پر کچھ غم بھی، دنیا کی کوئی چیز انہیں پریشان نہیں کرتی، کیا مل گیا کیا چلا گیا، دولت آ گئی چلی گئی، ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کوئی نہیں جی ہائے مکان چلا گیا، دکان چلی گئی، ہم تو غم کے مارے بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان پر ایسی کوئی کیفیت، ان کے دل کو اطمینان ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہیں، ان کے دل میں دنیا نہیں بستی ہے، اللہ تعالی سمایا ہوا ہے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے میں ساتوں آسمانوں میں نہیں سما سکتا، ساتوں زمینوں میں نہیں سما سکتا، سمانا چاہوں اپنے بندے کے دل میں سما جاؤں۔ قلب المؤمن عرش اللہ تعالی، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ میری نظر پڑی ہے یہ علماء آئے ہوئے ہیں، ادھر مجمع میں نہ بیٹھے، آپ لوگ آگے تشریف لے آئیں، یہاں آگے آ جائیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھنا، جو اللہ کے ولی ہیں ان پر کچھ خوف نہیں، کچھ غم نہیں ہے، وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ تو یاد رکھنا، اچھی طرح ذہن نشین رکھنا کہ اللہ کا ولی ہونا، اللہ کا دوست ہونا بڑی عزت کی بات ہے، شان کی بات ہے، کوئی عام بات نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے۔ تو وہ لوگ جو ولیوں کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، اب ان کو میں اللہ کا دوسرا فرمان سنا دوں۔
اللہ فرماتا ہے من عادی ولین، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے. اللہ کا ولی تھا تو محبت رکھنی چاہیے تھی، دوستی رکھنی چاہیے تھی، پیار رکھنا چاہیے تھا، ادب کرنا چاہیے تھا، مگر اس نے کیا کیا؟ دشمنی رکھی. اللہ فرماتا فقد آذنتہ بالحرب، اس کو کہہ دو مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. میرے ولی سے دشمنی رکھی ہے تو پھر مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. تو اللہ سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ اونچی. جو لڑے گا وہ عقل والا ہے؟ اونچی کہیے. لوگ یہی کہیں گے تیری مت ماری گئی. کوئی کمزور آدمی کسی بڑے سے لڑے، لوگ کہتے ہیں تیری حیثیت دیکھ، تو اس سے لڑ رہا ہے، تیری حالت دیکھ. کجا بندے کا معاملہ، کجا دنیا کا معاملہ، کہاں یہ لوگ، کہاں رب تعالی. تو جو اللہ سے دشمنی رکھے وہ عقل والا. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ عقل والے ہوتے تو اللہ سے لڑائی نہ لے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. اللہ ولیوں کے درجے بلند کرے، یہ گھٹائے. تو یہ اللہ سے لڑ رہے ہیں، تو جو لڑ رہے ہیں وہ عقل والے. اونچی کہیے. تو پتہ چل گیا کہ اللہ کے ولی بڑی شان والے ہیں، ان پر کچھ خوف اور غم نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. کیوں کہ وہ اللہ تعالی کی حفاظت میں ہے. کس کی حفاظت میں ہے؟ تو جس کی حفاظت اللہ کرے. اب یہاں آپ کے ذہن میں کچھ سوال آئیں گے، نہیں تو دوسرے ڈالیں گے. میں ان کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر دوں. دیکھو جی، ولی قتل بھی ہوئے ہیں، لوگوں نے مار ڈالا. دیکھو جی، مزاروں پر حملے ہو رہے ہیں. تم کہتے ہو جی غوث پاک یہ کر سکتے ہیں. دیکھو عراق میں کتنے حملے ہوئے، ملک شام پر کتنے حملے ہوئے. جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ تقدیر کو جانتے نہیں، مشیت کو سمجھتے نہیں. قرآن کہتا ہے وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، اللہ کو پسند نہیں کہ بندے کفر کریں. اللہ تعالی کو پسند نہیں، وہ اس پہ راضی نہیں کہ بندے کفر کریں. بندے کفر کر رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ کی رضا کے خلاف کیوں ہو رہا ہے؟ جواب دو. ہم سے الجھنے والوں، ہم پر سوال کرنے والوں، قرآن پڑھ رہا ہوں. ولیوں کا معاملہ رکھو ابھی ایک طرف، پہلے اس کا جواب دو کہ اللہ کو پسند نہیں کہ بندے کفر کریں، تو اللہ کی پسند کے خلاف ہو رہا ہے. تو کوئی آگے سے کہہ دے معاذ اللہ کہ اللہ اپنی پسند کے مطابق نہیں کرا سکا یا نہیں کرا پا رہا، تو جو ایسا کرے گا کہے گا ایمان رہے گا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. نہ یہ مشیت کو سمجھیں، نہ تقدیر کو سمجھیں، نہ رضا کو سمجھیں. اپنے آپ کو علامہ کہلانے کے لیے یا عالم شمار کرانے کے لیے یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو ان سے کہو قرآن میں ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، کتنے نبیوں کو ناحق قتل کیا گیا. وہ بے گناہ تھے، ان کو قتل کیا گیا. کیا جواب دو گے؟ کہہ دو کہ جو اللہ اپنے نبیوں کو نہیں بچا سکا، معاذ اللہ وہ کیا بچائے گا؟ تو جو ایسا کہے گا ایمان رہے گا. تو سمجھنا، تم مشیت کو، رضا کو، قدر کو نہیں جانتے تو اپنے دماغ کا علاج کرو. یہ اعتراض تمہارے کوئی حقیقت رکھتے نہیں.
کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. کافروں نے، بت پرستوں نے کعبہ شریف کے اندر 360 بڑے چھوٹے بت رکھ دیے تھے. کوئی یہ بکواس کرے کہ جو اللہ اپنے گھر کو بتوں سے نہیں بچا سکا وہ کسی اور کو کیا بچائے گا. معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد. میرے منہ پر یہ جملے آ رہے ہیں، مجھے لانے نہیں چاہیے، حالانکہ میرا مقصد صرف آپ کو بتانا ہے ان کے اعتراض، نہ عقیدہ نہ خیال. تو جو ایسا کہے گا بولو ایمان رہے گا اونچی. آج یہود و نصارہ، ہنود و مجوس دنیا بھر میں جو سازشیں کر رہے ہیں، بیت المقدس پر قبضہ ہے یہودیوں کا، قبلہ اول، تو کیا اللہ کی رضا ہے یہ اونچی؟ تو رضا کیا ہے، مشیت کیا ہے، اس کو سمجھنا ہوگا. جو نہیں سمجھتے وہ اپنی عقل کا علاج کروائیں. مزاروں کے خلاف باتیں کرنے والوں، یہ بتاؤ مزاروں کا کیا بگڑا ہے؟ جنہوں نے مزاروں کو نقصان پہنچایا ان کا بگڑا ہے، اللہ والوں کا کچھ بگڑا نہیں ہے. بظاہر اللہ کے نبی قتل ہوئے، ناحق قتل کیے گئے، نبیوں کی شان میں کوئی فرق آیا؟ جنہوں نے قتل کیا وہی برباد ہوئے، جنہوں نے نبیوں کی بے ادبی کی انہی پر عذاب آئے. نبیوں کا کچھ بگڑا؟ ان کی شان میں کوئی فرق آیا؟ آج بھی ان کو سلام کیا جاتا ہے. جب بھی نبی کا نام آئے کہ علیہ السلام کہتے ہو کہ ان پر سلام ہو. اور جنہوں نے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، بولو کیا وہ بچے؟ قرآن پڑھو. ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، صالح علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا، ایک شخص نے اس کے پاؤں کاٹ دیے، کونچیں کاٹ دی اس اونٹنی کی، پوری قوم برباد ہوئی. کیا صالح علیہ السلام کا کوئی نقصان ہوا اونچی؟ وہ ناقۃ اللہ، اس کی شان میں کوئی کمی آئی نہیں. کاٹنے والے تباہ ہو برباد ہو گئے. آج تک مدائن صالح علاقہ موجود، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے اندر گھر بنائے ہوئے تھے، کوئی بچا؟ عبرت کی جگہ بنی ہوئی ہے، دوسرے دیکھ کر سبق حاصل کریں. یہ اور بات ہے کہ آپ عبرت کی جگہ پر ناچتے گاتے ہیں. پاکستان والوں کی ثقافت یہ ہے کہ عذاب کی جگہ پر جا کے ناچ گانا کرو. کیا ہوا؟ آپ نے ثقافت کے نام پر یہی کیا ہے نا. یہ آپ لوگوں کا عمل ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ والوں کا کچھ بگڑا؟ ملک شام پر، عراق پر، جہاں بھی مزاروں پر بم گرانے کی کوشش کی گئی، اللہ والوں کا کچھ بگڑا اونچی؟ نہیں. تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا، یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں پھر اللہ کے بارے میں کیا کہیں گے. تو ان لوگوں کو سمجھ، رب کی مشیت کیا ہے وہی جانتا ہے. ہم اس پر کلام کر سکتے نہیں. ہمیں تو اپنا آپ دیکھنا ہے کہ کیا میں صحیح کر رہا ہوں. اگر میں غلط کر رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو درست کروں، اور میں شریعت و سنت کے مطابق کر رہا ہوں تو جو مرضی لوگ کہتے رہیں کوئی پرواہ نہیں. لوگوں کا ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے، ان کو چاہیے اپنے اوپر غور کریں. چھوٹے چھوٹے بچوں کی گواہیاں موجود ہیں جو اللہ کی عطا سے جانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. وہ اللہ جس کو چاہے، جس طرح چاہے نوازے، جس طرح چاہے کسی کا انجام کرے. ہم کچھ کہہ سکتے نہیں. آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کتنے بچوں نے گود میں کلام کیا. ماں کی گود میں کچھ بچوں نے کلام کیا. 4 یا 5 کا ذکر ملتا. حضرت عیسیٰ کا ذکر تو قرآن میں ہے. اس کے علاوہ جریج راہب، اس کی گواہی بھی چرواہے کے بچے نے دی تھی. ایک اور واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنایا ہوا. ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی.
سامنے سے ایک خوبصورت نوجوان گزرا. ماں نے اس کو دیکھا تو کہا کتنا اچھا جوان ہے، خوبصورت بھی ہے، بہادر بھی ہے، اچھا بھی ہے. تو اس نے کہا یا اللہ میرے بچے کو ایسا بنانا. ماں نے اپنی خواہش بیان کر دی کسی کو دیکھ کر. حضور نے فرمایا بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہا یا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا، مجھے ایسا. چھوٹی عمر کا بچہ بات کو سمجھتا ہے، زبان سمجھتا ہے نہیں. دودھ پیتا بچہ کون سا لفظ کیا معنی ہے، اور پھر ایک بندے کا حال کیا ہے. چھوٹے سے بچے کو نہیں پتا، وہ بچہ نبی نہیں تھا، وہ بچہ صحابی نہیں تھا، اللہ کے ایک بندے کا بچہ. ماں کہہ رہی ہے یا اللہ ایسا بنانا، بچہ دودھ پینا چھوڑ کر کہتا ہے یا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا. ماں بڑی حیران، اس کو سمجھ آ گئی میں نے جس کے بارے میں کہا اس نے تو دیکھا تک نہیں اس کو، یہ تو میرے منہ گود میں دودھ پی رہا ہے، دیکھ میں رہی ہوں اور یہ اتنا سمجھدار. ماں بڑی حیران. تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت گزری، اس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے، لوگوں کا خیال اس کے بارے میں اچھا نہیں تھا، لوگوں کی زبان پر اس عورت کا ذکر اچھا نہیں تھا. اس عورت نے جب اس عورت کو دیکھا گزرنے والی کو، کہا یا اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا. روایت میں ہے بچے نے پھر دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہا یا اللہ مجھے ایسا بنا دینا، ایسا بنا دینا. انگلی سے اگر آپ کسی کے بدن پہ تھوڑا سا اس کو چبوئیں، اس کو ٹوکا یا چوکا کہتے ہیں، وہ ماں نے بچے کو ایسے ہلکے سے ٹوکا دے کر کہا وہ اتنا خوبصورت تھا. میں نے کہا ایسا بنا دینا، تو نے کہا نہیں بنانا. اس عورت کو لوگ اچھا نہیں کہتے، میں نے کہا ایسا نہیں بنانا، تو کہہ رہا ہے ایسا بنا دینا. بچہ پھر بولا اے میری بولی ماں، وہ لڑکا نوجوان دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اچھا نہیں. یہ عورت لوگوں کی نظروں میں بری ہے، اللہ کے ہاں بہت پیاری ہے. دودھ پیتا بچہ جانتا ہے اس عورت کی شان اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے. تو جب اللہ تعالی اتنے سے بچے کو اتنی فہم و فراست عطا کر سکتا ہے تو اندازہ کرو اس کے کام کیسے ہوں گے، اس نے اپنے پیاروں کو کیا کیا شانیں دی ہوں گی. ہم اگر نہیں سمجھتے تو ہمیں سمجھنا چاہیے، اعتراض نہیں کرنا چاہیے. یہ میں نے صرف جھلکی دکھائی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ولی کر سکتے تھے تو یوں کر لیتے، اور تمہاری خواہشات پر نہیں کرتے، وہ رب کی رضا پر کرتے. کربلا کے حوالے سے آپ نے سنا ہوا ہے نا، کہتے ہیں دیکھو جی امام حسین ولیوں کے سردار تھے، پانی لے آتے کہیں سے، پانی منگا لیتے، اس وقت دعا کرتے یا بادلوں کو حکم دیتے وہ برس جاتے، وہ کوئی آندھی چلا دیتے، ہوا کو حکم دیتے، وہ آندھی کی طرح پورے یزیدی لشکر کو اڑا کے لے جاتی. جنگ احزاب کے موقع پر بھی تو آندھی چلی تھی نا، تو حضرت امام حسین کرامت دکھا دیتے، اس وقت کر لیتے. لیکن یہ کہ وہ تو اپنے دودھ پیتے بچے کو نہیں بچا سکے، ظالموں نے ان کے سامنے ان کے جوان بیٹے کو قتل کر دیا، بھائیوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو خون میں نہلا دیا. وہ 6 ماہ کے بچے کو نہیں بچا سکے، اپنی عورتوں کو قیدی ہونے سے نہیں بچا سکے. یہ جو ظالم ایسی بات کرتے ہیں وہ ایک طرف ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ امام حسین کمزور تھے، طاقت نہیں رکھتے تھے، اور بے ایمانوں دوسری طرف یزیدی لشکر کی تم طاقت بیان کر رہے ہو. تم نے اگر ایک طرف امام پاک کی کمزوری اپنی طرف سے بیان کرنا چاہی تو دوسری طرف سے تم نے یہ بھی بتا دیا کہ یزیدی لشکر کے پاس طاقت تھی، انہوں نے جو چاہا کر لیا. تو بے ایمانوں کے لیے تو تم نے مان لیا، ایمان والوں کے لیے نہیں مانا. یہ تمہاری سوچ کیسی ہے؟
تم کہتے ہو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، تو پھر وہ یزیدی لشکر کیسے کر گیا؟ اگر امام حسین تمہارے نزدیک کچھ نہیں کر سکے تو یزیدی لشکر کر گیا، تو پھر کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ پہلے اپنی عقل کو تو دیکھو۔ ارے امام ٹھوکر مارتے چشمے جاری ہوتے، بادلوں کو حکم دیتے وہ برستے، آندھی کو حکم دیتے وہ چلتی۔ آج پھر کون یاد کرتا ان کو؟ اور میدان امتحان میں کرامت نہیں دکھائی جاتی، کردار دکھایا جاتا۔ انہوں نے بتا دیا کہ میں کس کا نواسا ہوں۔ جنہوں نے کہا تھا میرے دائیں ہاتھ پر لا کر سورج کو، میرے بائیں ہاتھ پر لا کر چاند کو رکھ دو، میں تب بھی وہی کروں گا جو میرے رب کا حکم ہے۔ وہ شجاعت رسول کے مظہر تھے، انہوں نے اسی کردار کا مظاہرہ کیا۔ الاستقامت علی الحق خیر من الف کرامہ، حق پر ثابت قدم ہونا 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ کتنی مرتبہ یہ بات سنائی ہے آپ کو؟